طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی. بد نظری کرنا صغیرہ گناہ ہے, عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے. یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا بد نظری صغیرہ گناہ ہے, تو یہ خوب سمجھ لو جو بد نظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا, میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے, وہی بار بار بھی دیکھتا ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی, بولو نا, نہیں دیکھتا. تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی نظر پڑ جاتی ہے, پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب, اب تو میں توبہ استغفار کرو, آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ, بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں, آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے, ابھی ٹھہرو ذرا, کریں گے, اماں کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, یہ صغیرہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ اچھا, عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا, چھوٹی موٹی نافرمانی ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن بڑے پیمانے پر نافرمانی کرنا, اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بار بار گھر سے جاتی ہو, وہ پوچھ رہے کہاں بیٹھی ہو, آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے, اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. عورت کے حقوق میں, جو انسان مخلوق کے حقوق ان میں سب سے پہلے اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے. اور مرد اگر اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, نان نفقہ ہے, اس کو کچھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں نہیں کر رہا, اس کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, تو یہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ دیکھو یہ چیزیں کبھی کبھار صغیرہ میں آتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں, کبھی کبھار تو یہ جہاں انسان رہتے ہیں تو 100% درست کون رہتا ہے, لیکن ایسے حالات ہیں کہ عورت کو ذہنی مریض بنا دیا, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے, یا ایسے حالات ہیں کہ عورت نے میاں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا. عدالتی خلے لے کے شادیاں جو ہو رہی ہیں آج کل, مرد کے بچے بھی گئے, بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, بیگم صاحبہ کو کوئی اور پسند تھا, خلا لیا, چلو جی وہاں مفتی اور حضرات چیختے رہ جائیں اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ کون ہوتے ہیں؟ میں نے ابھی ایک بیان تھا میرا خلا پر نا, اس پہ نیچے لوگوں کے بہت سارے نیگیٹو کمنٹس, بار بار کہہ رہے ہیں خلا کا حق تو اللہ نے عورت کو دیا ہے, یہ مولوی دیکھو کیا, یہ مولوی غلط گائیڈ کر رہا ہے. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ خلا کا حق ایسے دیا ہے عورت کو کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ خلا لے لے, ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. خود قرآن کے اندر موجود ہے, فلا جناح علیہما, میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر لیں. اگر دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے اور عورت شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے علیحدگی چاہیے, تو اللہ کہہ لیں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر مہر واپس لے کے اس کو چھوڑ دے, یہ ہے خلا. فی مفتدت بھی, فدیہ دے دے اس کو, تو فدیہ جانبین کی مرضی سے ہوتا ہے. معاوضہ جب بھی کسی چیز کا لیا جاتا ہے تو اگلا معاوضہ قبول کرنے پر راضی بھی تو ہو نا. تو خلا اسلام میں ایک ایگریمنٹ ہے, تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور بخاری کی مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلا کیسے ہوا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بلا کے راضی کیا تھا. خاتون نے نبی کی عدالت میں کیس دائر کیا کہ میں نہیں رہنا چاہتی, آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان کو حکم دیا طلقھا, ان کو طلاق دو. ان کے شوہر نے طلاق دی, پھر نکاح ختم ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو عام طلاق میں اور خلا میں فرق یہ ہے کہ عام طلاق مرد اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے, عورت کا اس میں مطالبہ نہیں ہوتا. خلا میں عورت کا مطالبہ ہوتا ہے. تو خلا عورت کا حق کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے,
یہ مطالبہ کرنا ضرورت کے وقت ناجائز نہیں. اگر کوئی ضرورت ہو تو کر سکتی ہے, کوئی معقول وجہ ہو. آج ہماری عدالتوں نے کتنا آسان بنا دیا اس کو. جی ہاں پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. ہاں کورٹ اس کو کہہ رہی ہے شوہر کو خلا دے دو, پھر شوہر دے دے, سائن کر دے, پھر ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر بعض دفعہ آتا نہیں ہے, نوٹس نہیں پہنچتا, آیا الزامات ثابت نہیں ہوئے اس کے اوپر, جو الزامات لگے تھے جھوٹے الزامات تھے, دلیل سے ثابت نہیں کیے, شوہر نے الزامات کو مانا بھی نہیں, پھر بھی بس جو قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, جو میں نے خود پڑھا ہے کہ ہر قیمت پہ عورت کو علیحدگی دی جائے گی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی, چاہے اس کے پاس کوئی معقول ریزن ہو یا نہ ہو. کوئی معقول ریزن ہو پھر تو ہم بھی اس کے قائل ہیں, بلکہ معقول ریزن, چند معقول ریزنز ایسی ہیں کہ اگر شوہر سائن نہ بھی کرے تو خلا تو نہیں ہے لیکن نکاح فسخ کر سکتی ہے کورٹ. پھر سمجھ رہے ہو بات کو. بعض ریزن ایسی ہیں, کوئی واقعی بڑا ظلم ہو رہا ہو نا عورت کے اوپر, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یا بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی نامرد ہے, حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, تو یہ تو نکاح کی اب مصلحت ہی فوت ہو گئی نا. ایسی کنڈیشن میں کورٹ پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو بلائے. عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میں یہ 3 خرابیاں یا 2 یا 1 خرابی ہے, تو وہ اس پہ کیس کرے اور یہ دیکھے کہ یہ واقعی سچ کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے. جیسے جج کرتا ہے نا, چوری کا الزام لگایا تو ایسے تو نہیں کہ جس نے الزام لگایا بس فوراً مان لیا آپ نے. جج یہ بات جج کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ ہاں جی یہ الزامات ٹھیک ہیں, اور یہ واقعی ایسے الزامات ہیں کہ اس کے ایسی صورت میں شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا ناممکن ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کی حدود پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے. پھر مرد جج بیوی سے کہے گا کہ آپ رہنا چاہتی ہیں علیحدگی چاہتی ہیں. اگر وہ کہے مجھے علیحدگی چاہیے تو پہلے صورت میں یہاں بھی جج شوہر کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دو. اگر وہ نہیں دیتا تو اگر یہ بیماری قابل علاج ہوگی تو علاج کا موقع دیا جائے گا 1 سال کا. اگر قابل علاج ہی نہیں ہے یعنی حتی الامکان کوشش کی جائے گی پہلے موقع دیا جائے اس کو. نان نفقہ نہیں دے رہا, اس کی وجہ پوچھی جائے گی کیوں نہیں دے رہے آپ. تو یہ تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جج یہ جب فیصلہ کرے گا کہ بھئی یہاں متعنت ہے, مرد جو ہے نا وہ ظالم ہے, یہ نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے, تو پھر اس کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دے. وہ نہیں دیتا تو پھر خلا نہیں ہوگا, یہاں فسخ نکاح ہوگا کہ جج نے کیا کیا, دونوں کا نکاح ختم. یہ اس کنڈیشن میں جائز ہے. آج جو عدالتوں میں چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے, اس پہ ہم چیخ رہے ہیں. آج جو کورٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ عورت جائے, اس کو ایک پرنٹڈ ایک صفحہ دے دیا جاتا ہے وکیل کی طرف سے, اس میں سارے الزامات پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کیا الزامات لگیں گے. جج یہ تحقیق نہیں کرتا ہے کہ یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں, اور جج کو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ الزامات غلط ہیں, جج نے پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑانی ہے, تھمانی ہے, چاہے شوہر سگنیچر کرے یا نہ کرے. یہ کلعدم ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی مرد کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. ریاست کو اتنا کنٹرول اللہ نے نہیں دیا کہ وہ آپ میری اور آپ کی بیویوں کو ہم سے جو ہے نا وہ طلاق دلوانا شروع کر دے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. مرد کی عورت پر نکاح والی ملکیت ہوتی ہے, غلام نہیں ہوتی عورت, لیکن نکاح میں ملکیت کس کی ہوگی, مرد کی ہوگی. یہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اسلام کا بنایا ہوا اصول ہے, اور عورت کے فائدے میں ہے یہ. ہاں اگر وہ ڈھیڑ بن کے بیٹھ جائے نا, عورت نے الزامات لگائے شوہر کے اوپر, گواہوں سے ثابت کیا, عدالت نوٹس بھیج رہی ہے شوہر کو آ جاؤ, وہ نہیں آ رہا, اور الزامات اسی سنگین نوعیت کے ہیں. چھوٹے موٹے دیکھیں وہ تو خرابی ہر گھر میں ہوتی ہے نا, مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا, یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. یہ گالیاں دیتا ہے تو گالیاں, معین اختر کے ماموں اتنی گالیاں دیتے تھے. جو یعنی ایسے الزامات ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں, جس میں واقعی عورت کو شوہر کے ساتھ رکھنا انتہائی درجے کی زیادتی ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, اور نشہ کرا رہا ہے, اس کو کرا رہا ہے نشہ. یہ تو غلط ہے نا, یہ تو زیادتی ہے نا. یہ بھی اسی نوعیت کی ہے, نہیں بہت ہی واضح طور پر ہو نا. آج کل جو خلا آ رہے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا, گالیاں بہت دیتا ہے, گندی گندی گالیاں دیتا ہے, غلط کرتا ہے, ہم کو اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو اسی طرح شراب پیتا ہے, اگر نشہ کرتا ہے تو یہ خلا کی, یہ فسخ نکاح کی بیس نہیں ہے. شراب پی کے کرتا کیا ہے, اگر بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے اور ظلم کر رہا ہے نا, تو وہ پھر اس کو بیس بنایا جائے گا. تو خیر
اس میں پھر یہ ہے کہ اگر وہ ہٹ دھرم ہو کے ضدی بن کے بیٹھ گیا, نوٹس آ رہے ہیں, اچھا یہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوٹس بھی عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح گھر پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. شوہر بیرون ملک میں اندرون کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. جنرل مشرف کے جو سیاہ کام ہے نا, کارنامے, ان سیاہ کارناموں میں ایک اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا صحرا بھی جنرل مشرف اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے. یہ سارا گند کس نے مسلط کیا ہمارے اوپر؟ جنرل مشرف نے. پورے خاندانی نظام کی اب ایسی کی تیسی ہونے جا رہی ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں. اور ہماری دینی تنظیمیں اس وقت بھی خاموش تھی, اب بھی خاموش ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل اس وقت بھی خاموش, اور اب بھی الحمدللہ خاموش ہے. تو پتہ نہیں کیوں خاموش ہے, ان کی کیا مسئلہ ہے, واللہ عالم. ہم تو اچھی تعویل ہی کرتے ہیں, کوئی وجہ وسیع تر مفاد میں ہی ایسا ہو رہا ہوگا شاید. تو خیر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر ہٹ دھرم ہے, بلا رہے ہیں, نہیں آ رہا, تو پھر بعض فقہا کی رائے ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو پولیس کے ذریعے اٹھا کے لے کر آئے. کیوں نہیں لے کر آ رہی بھائی؟ اصل میں حکومت کا ایک یہ جو جنرل مشرف نے کیا نا کہ توڑواؤ, کیا کرو بھائی, جب نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرو. وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ معقول بیس ہے یا نہیں ہے. ویمن رائٹ کے لیبل لگا کے خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. لیبل یہ ہے کہ عورت کے حقوق, لیبل یہ لگا دیا کہ کس کے حقوق ہیں. یعنی عورت کو اگر پڑوس میں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے نا, اپنا پرانا والا اچھا نہیں لگ رہا, تو یہ عورت کا حق ہے کہ یہاں چھوڑ کے وہاں چلی جائے وہ. اور کمال کی بات یہ کہ بچے بھی ساتھ لے کے جائے گی. اس کے حق میں ان بچوں کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو یار آپ؟ کچھ بھی نہیں دیکھتی کورٹ. جج پابند ہے اس لا کا جو اوپر سے وہ کر بھی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے بھائی مجھے جو لکھا ہوا ہے میں تو اسی کا پابند ہوں. تو جس پہ جو بھگتتا ہے نا اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں, اس کو میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جو بھگتتا نہیں ہے وہ نیچے نیگیٹو کمنٹس کر رہا ہوتا ہے. اس مولوی کو دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے, جب بھگتو گے پتہ چلے گا. اور ویسے تو اب ویسے بھی جب خواتین میں جاب کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے تو دفتروں میں ایک سے ایک ہینڈسم ان کو نظر آئے گا. اور عورت ویسے بھی دل کی کمزور ہے. شوہر جس اسٹائل میں بات کرتا ہے نا, شوہر کو تو پتا ہے تو میری ہو گئی ہے. اجنبی آدمی ہمیشہ ایسے پیارے اسٹائل میں بات کرتا ہے کہ عورت ہمیشہ اس سے دھوکے میں آتی ہے کہ میرا میاں کیسے بات کرتا ہے, اور یہ میرے باس میرے سے ماشاءاللہ کتنے کیوٹ ہے, میرے باس ماشاءاللہ کتنے پولائٹ ہیں. اس کو یہ نہیں پتا یہ جب تک تیرا باپ نہیں ہے نا اس وقت تک یہ بات کر رہا ہے. جب یہ شوہر بنے گا پھر دیکھنا یہ کتنا پولائٹ ہوگا. وہ جو تیرا مکھنچو شوہر بیٹھا ہوا ہے نا, گیس بجلی کے بل دے رہا ہے, اس کی قدر کر تو, وہ تیرے بچوں کا باپ ہے. اس کو یہ لگ رہے ہیں سارے جو ہے نا ہینڈسم اسمارٹ اور اتنی تنخواہ اور یہ مجھے گاڑیاں دلائیں گے اور یہ کریں گے, اور وہ پھر خلا لے لیا. عدالت کہتی ہے خلا بھی لو, بچے بھی لے کے چلی جاؤ. برباد عورت نہیں ہونا ہے, مرد کا کیا ہے. تو مرد تو زندگی گزار لے گا کہیں بھی, برباد تم نہیں ہونا ہے آخر میں. عورت کا حقوق خدا نے جو بیان کیے وہ صحیح ہیں, اس کو اللہ نے پابند کیا ہے. جو مل گیا ہے نا اب اسی کے ساتھ رہنا ہے, تم نے وفا کرنی ہے. اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے برداشت کرو. ہاں ایک حد ایک سنگین نوعیت کے اگر اس میں ظلم ہے تو پھر اس کی صورت الگ ہے. وہ تو اگر وہ نہیں آ رہا تو پہلی کوشش تو عدالت کرے گی, پولیس کے ذریعے اس کو اٹھا کے لے کر آئے گی. کیوں نہیں آ رہا بھائی, تو بیرون ملک ہے, اس کو مہلت دے گی, آپ آ جائیں یا اپنا وکیل ہائر کریں آپ. پھر بھی اگر نہیں آتا, پکڑائی میں نہیں آ رہا, تو پھر یہ بعض فقہا کہتے ہیں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. ایسی صورت میں بھی کورٹ اگر فسخ نکاح کرتی ہے, نکاح کو ختم کرتی ہے تو اجازت ہے, کیونکہ وہ ایک متعنت ہے نا کہ نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بھائی آ کے فیس تو کر, تو یہ تیرے پہ الزام لگ رہے ہیں, صحیح ہے غلط ہے بتا تو صحیح نا. اسی وجہ سے جو عورتیں خلا میں کیس دائر کرتی ہیں, ہم ان کے مردوں سے کہتے ہیں آپ عدالت میں جا کے سماعت ضرور کریں. اگر یہ الزامات درست ہیں تو مانیں, نہیں ہے تو آپ انکار کریں, کیونکہ ایسی صورت میں پھر عدالت خلا دے گی تو کورٹ کا تو خلا کورٹ تو دے دے گی, لیکن کسی بھی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو وہ اس خلا کو نہیں مانے گا. لیکن آپ اگر کورٹ میں گئے نہیں, پھر یہ اس کی علامت سمجھی جائے گی کہ آپ نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. تو خیر جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ عدالت سے آج کل جس طرح سے خلا لے رہے ہیں, یہ خلا لے کے کہیں اور شادی کرنا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ ہے, زنا ہے. کیونکہ حلال و حرام کرنے کا حق اللہ نے کورٹ کے پاس نہیں رکھا, کہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے